بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، وہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ضرور سن لیں۔ اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ بات ضروری طور پر معلوم ہے کہ قیامت کے دن انسان کو اللہ تعالیٰ کی عبادات سے ہی نفع پہنچے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ کی عبادات میں مشغول ہونا انتہائی اہم کام ہے۔ اور چونکہ عبادات کی اقسام میں دعا ایک بہترین قسم ہے، اس لیے یہاں بندوں کو دعا مانگنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا ہے۔ ترجمہ: اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ بے شک وہ جو میری عبادات سے اونچے کھینچنے تکبر کرتے ہیں ان قریب جہنم میں جائیں گے ذلیل ہو کر۔ اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ دعا مانگنے کی ترغیب اور اس کے فضائل کثیرہ حدیث میں بھی دعا مانگنے کی ترغیب دی گئی ہے، یا ان میں سے دو احادیث ملاحظہ ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا ان مصیبتوں میں نفع دیتی ہے جو نازل ہو گئیں اور جو ابھی نازل نہیں ہوئیں، ان میں بھی فائدہ دیتی ہیں۔ تو اے لوگو تم پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ مستدرک کتاب الدعاء۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اللہ تعالیٰ سے سوال نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر غضب فرماتا ہے۔ اکثر لوگوں کا شکوہ ہوتا ہے کہ ان کی دعا قبول نہیں ہوتی، وہ سوچتے ہیں کہ ہماری دعائیں ضائع ہو رہی ہیں، حالانکہ دعا ضائع نہیں جاتی بلکہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ ہی نہیں آتا۔ ناظرین، ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص نے پوچھا کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے بندے جب بھی دعا کرو تو 3 کام ضرور کرو۔ نمبر 1، غائب کے لیے دعا مانگو تو آپ کی دعا بھی قبول ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غائب کی دعا ہی غائب کے لیے قبول ہوتی ہے۔ نمبر 2، جب بھی دعا مانگو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل و اولاد کو بھی یاد رکھو۔ دعا کے اول اور آخر میں درود شریف پڑھا کرو۔ جس دعا کے اول اور آخر میں درود شریف پڑھا جائے وہ دعا بھی قبول ہوگی۔ نمبر 3، دعا میں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضرور یاد رکھا کریں۔ جب بھی دعا کریں تو ان کے لیے دعا مانگیں، اس سے رب کو پیار آتا ہے اور وہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں دعا کی قبولیت کے اوقات بھی بتائے گئے ہیں۔ دعا کی قبولیت کے چند اوقات یہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تہجد کے اوقات مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ تہجد کا وقت رات کا آخری وقت ہے، اس وقت لوگ خواب و غفلت میں ڈوبے ہوتے ہیں، کچھ لوگ گہری نیندے میں مست ہوتے ہیں اور کچھ اس وقت ہی سونے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں اور آنکھیں نیند سے بوجھل ہوتی ہیں۔ اس وقت جب کوئی بندہ میٹھی نیند قربان کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے اور دعا مانگتا ہے، رب کی حضور گڑ گڑاتا ہے اور فریاد کرتا ہے، تو حدیث کے مطابق اس کا رب اس کی دعا ضرور سنتا ہے اور بندے کی جائز خواہشات کو ضرور پورا کرتا ہے۔ تہجد کی نماز لاڈلی نماز ہے، اس وقت جب دعا مانگی جائے وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر آ کے کہتے ہیں، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا میں اسے عطا کروں، کوئی رزق کا طالب میں اسے رزق عطا کروں، کوئی مغفرت کا طالب میں اس کی مغفرت کروں۔ اس وقت جو لوگ جاگے رہتے ہیں اپنے رب سے مانگ رہے ہوتے ہیں، ان کی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں، اور سوئے ہوتے ہیں وہ شکوہ کرتے رہ جاتے ہیں کہ اللہ ہماری دعائیں سنتا ہی نہیں۔ دوسرا وقت سجدے کا ہے، سجدے کی حالت میں مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ انسان کے لیے سب سے مشکل کام کسی کے سامنے جھکنا ہو، تاہی عزت دار لوگ کسی کے سامنے نہیں جھکتے، وہ پیشانی کو جھکنا ذلت سمجھتے ہیں، وہ جان دیتے ہیں مگر کسی کے سامنے گردن نہیں جھکاتے۔ جس وقت انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اس پل میں وہ اپنے جسم کے سب سے بلند اور محترم عضو یعنی پیشانی کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا کر زمین سے ٹیک رہا ہوتا ہے۔
اللہ کو اپنے بندے کی یہ عجزی اتنی پسند آتی ہے کہ وہ اپنے بندے کی اس حالت میں مانگی گئی ہر دعا پوری کر دیتا ہے۔ جھکنا اللہ تعالی کو پسند ہے، جو جھک گیا وہ مراد پا گیا۔ تیسرا وقت آذان کا ہے، آذان کے دوران مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ آذان سے مراد پکارا ہے جو اللہ کی جانب سے اس کے حکم سے انسانوں کو نماز کے لیے دی جاتی ہے۔ آذان نام کامیابی ہے، آذان پکارتی ہے کامیابی کی طرف۔ جب انسان اللہ کے اس بلاوے پر لبیک کہتا ہے اور اس کا جواب دیتا ہے تو اس وقت اللہ نہ صرف انسان کی دعا سنتا ہے بلکہ اس کو پورا بھی کرتا ہے۔ چوتھا اور بہترین وقت فرض نماز کے بعد کا ہے۔ فرض نماز کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اللہ نے انسانوں پر دن میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ ہم نے فرض کی ادائیگی کی اور بھاگ نکلے، نہ اللہ کو یاد کیا نہ ہی کچھ مانگا، جلدی سے آئے اور جلدی سے نکل گئے۔ یہ اہتمام کا وقت ہوتا ہے، اس وقت جو دعا مانگی جائے وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ 5واں وقت بارش کے بعد کیا ہے؟ بارش کے بعد جو دعا مانگی جائے وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ بارش اللہ پاک کی رحمت ہے، بارش پیاسی زمین کو سیراب کرتی ہے، بارش بنجر زمین کو لہلہاتی سبزے سے بھر دیتی ہے، بارش مردہ زمین میں روح پھونک دیتی ہے، بند چشمے جاری کر دیتی ہے، اللہ کی ہر مخلوق کے لیے خوش اور راحت کا سبب بن کر برستی ہے۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ انسان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ رحمت کے موقع پر رحیم کو یاد کیا جائے تو وہ ضرور سنتا ہے۔ چھٹا وقت سفر کا ہے، سفر کے موقع پر کی گئی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ مسافر اللہ کا مہمان ہوتا ہے، رب اپنے مہمان کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ آج کے دور میں ہم مسافروں سے تنگ آ جاتے ہیں، پوچھتے نہیں جب ہماری یہ حالت ہوگی تو ہماری دعا کیسے قبول ہوگی۔ 7واں وقت افطار کا وقت ہوتا ہے، افطار کے وقت مانگی گئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ روزہ واحد عمل ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی جزا میں خود دوں گا، اور دوسرا میں نے علماء نے کیا کہ روزے کی جزا رب خود ہے۔ روزے کی حالت میں انسان سارا دن بھوکا رہتا ہے، حلال چیز کو بھی نہیں کھاتا، افطار کے وقت اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ روزے دار کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ ہمیں دعا مانگنی چاہیے، دعا ضائع نہیں جاتی۔ ندامت اور عاجزی بھی ہونی چاہیے، عاجزی اللہ کو پسند ہے، رونے والی آنکھ بھی اللہ کو پسند ہے۔ ہم رو کر مانگیں گے تو اللہ ضرور سنے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قحط آیا، بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کا کہا۔ آپ نماز پڑھنے گئے، دعا مانگی تو اللہ سے جواب آیا، اے موسیٰ آپ کی مجلس میں ایک ایسا شخص بیٹھا ہے جو میرا نافرمان ہے، وہ جب تک اس مجلس سے اٹھ نہیں جاتا تب تک بارش نہیں ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بات مجمع میں بتائی کہ جو بھی خدا کا نافرمان ہے وہ اٹھ جائے تاکہ بارش ہو۔ کوئی نہیں اٹھا، دوسری بار کہا تب بھی کوئی نہیں اٹھا، تیسری بار کہا تب بھی کوئی نہیں اٹھا۔ جو نافرمان شخص نے ہونٹ ہلائے بغیر دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ کوئی اٹھا بھی نہیں اور بارش بھی ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے مجھے راضی کر لیا ہے، سچے دل سے معافی مانگیے، میں نے اسے معاف کر دیا اور اس کی دعا سن لی۔ ناظرین، ہمیں اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے دعا مانگنی چاہیے، دعا ضائع نہیں جاتی، ہمیں دعا مانگنے کا سلیقہ ہی نہیں آتا۔ جس دن ہم نے دعا مانگنا سیکھ لیا اس دن ہماری دعا رد نہیں دعا جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی خاموشی سے دل ہی دل میں اللہ سے معافی مانگتا ہے اور کسی کو خبر نہیں ہونے دیتا، پھر بھی اسے معافی مل جاتی ہے۔ تو ہم تو محمد کی امتی ہیں، ہماری دعائیں رب کیوں نہیں سنے گا؟ ضرور سنے گا انشاءاللہ۔ بس اللہ پر کامل یقین کر لیں، سچے دل سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ ضرور سنے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دعا مانگنے کا سلیقہ عطا فرمائے، آمین۔ صرف اپنے در کا مانگنا بنائے اور ہماری مانگی گئی ہر دعا قبول کرے، آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی مغفرت فرما، تمام بیماریوں کو شفا عطا فرما، تمام بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، رزق میں برکت اور کشادگی عطا فرما، حسد، بغض، کینہ اور بد نظری سے محفوظ رکھ، یا اللہ پاک اپنی نعمتوں کے اوپر شکر کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے
ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔